محمد سراج نے ہندوستان کا نام روشن کیا، اور ہندوستان کا ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا مذہب کا بھی نام روشن کیا۔ جی ہاں، جو انسان اپنی زندگی کو اصولوں کے مطابق گزارتا ہے، جو انسان کے دل و دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اپنے اصولوں کے مطابق نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اسے دنیا میں بھی عزت عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی عزت عطا فرماتے ہیں۔ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ابھی حال فی الحال میں ہی انگلینڈ میں محمد سراج نے ہندوستان کو جیت دلائی ہے۔ جیت دلانے کے بعد جو میڈل وغیرہ ملتے ہیں تو انگلینڈ میں یہ رواج ہے کہ میڈل کے ساتھ ساتھ ایک شراب کی بوتل بھی گفٹ کے طور پر دی جاتی ہے۔ تو بھائی سراج چونکہ مذہب اسلام کو ماننے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں، تو بھائی سراج نے اس شراب کی بوتل کو ٹھکرا دیا۔ بھائی سراج نے اس بوتل کو لینے سے انکار کر دیا اور میڈل جو ملا تھا انہوں نے اپنے گلے میں ڈال لیا اور وکٹ کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر اس کی فوٹو کافی وائرل ہو رہی ہے۔ تو دیکھیں، جو انسان اللہ اور اس کے رسولوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارتا ہے تو اللہ رب العزت اسے دنیا میں بھی عزت عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی عزت عطا فرماتے ہیں، چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے کھلے عام قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ کہ بادشاہت بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور ذلت بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العزت جسے چاہے اسے عزت بخشتے ہیں اور جسے چاہے اسے ذلت عطا فرماتے ہیں۔ دیکھیں کتنی بڑی جیت ہے، یہ اسلام کی بھی جیت ہے اور ہمارے ہندوستان کی بھی جیت ہے۔ بس ہمارے نوجوان کو یہ سمجھنا چاہیے، چونکہ آج ہمارے نوجوان جو بھی جیسا بھی ماحول ملتا ہے اسی ماحول میں ڈھل کر وہ چیز کر بیٹھتے ہیں جو مذہب اسلام میں اجازت نہیں ہے کرنے کا۔ آج اگر ہم کسی نوجوان سے کہیں کہ بھائی یہ کام نہ کیا کرو تو کہیں گے کہ حضرت وہاں پہ گئے تھے اور ہمارے وہاں کے بڑے بڑے آدمی تھے، ان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا تھا تو انہوں نے کہا تو میں نے اس کی عزت کے خاطر وہ کام کر لیا۔ بھائی بتائیں کہ ہمارے بھائی سراج محمد سراج کو دیکھ لیں کہ کتنے بڑے عہدے پر پہنچے ہوئے ہیں، چکا چوند دنیا اس کے قدموں کے نیچے ہے، وہ دنیا کے اس مقام تک پہنچ چکا ہے جہاں پہ پہنچنے کے لیے لوگ سوچتے رہتے ہیں، لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات آتی رہتی ہے کس طریقے سے ہمیں بھی یہ مقام حاصل ہو جائے۔ بتائیں ایسے مقام پر اور ایسی جگہ پر جہاں پہ ساری دنیا دیکھ رہی ہو وہاں پر انہوں نے مذہب اسلام کو بھی جتایا اور ہندوستان کو بھی جتایا۔ آج جو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے تمہارا دیش ہے یا مذہب ہے، تو بھلا بتلائیے کہ جو انسان اس طریقے کا ورڈ اس طریقے کا لفظ بولتے ہیں وہ انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کیا دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے؟ جی ہو سکتے ہیں۔ جس طریقے سے آج ہمارے بھائی سراج نے اپنے اسلام کا بھی نام روشن کیا اور اپنے ہندوستان کا بھی نام روشن کیا، تو دیکھیں ساری عزتیں اور ساری ذلتیں اس بادشاہت کے ہاتھ میں ہے جو بادشاہت ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو مذہب اسلام کی بھی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہندوستان کی بھی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔